بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے ناظرین، آج سے کروڑوں سال پہلے اللہ رب العزت نے کائنات کو تخلیق فرمایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس کائنات میں انسانی زندگی کی بنیاد رکھی۔ اس طرح اللہ رب العزت نے اس روئے زمین کے اوپر بے شمار قوموں کو آباد فرمایا اور ان قوموں کی طرف اپنے بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ ہر ایک قوم کی طرف مختلف انبیاء کرام ان کی ہدایت کے لیے تشریف لائے، یہاں تک کہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس روئے زمین پر ہدایت کے لیے تشریف لائے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ان کے بعد نبوت کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیے، اور اب قیامت تک اس روئے زمین پر کوئی بھی پیغمبر تشریف نہیں لائے گا۔ اس طرح بہت سے انبیاء کرام اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن 4 انبیاء کرام ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں اور لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ وہ 4 انبیاء کرام کون کون سے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان 4 انبیاء کرام کو کس وجہ سے زندہ رکھا اور ان کے زندہ رہنے کی کون سی وجوہات ہیں، ان تمام تر سوالات کے جوابات ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے ناظرین، مختلف روایات اور احادیث مبارکہ سے 4 ایسے انبیاء کرام کا ذکر ملتا ہے جن کو اللہ رب العزت نے آج بھی زندہ رکھا ہے، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 4 نبیوں کو اللہ رب العزت نے کس وجہ سے زندہ رکھا ہے اور یہ 4 نبی کب تک زندہ رہیں گے۔ پیارے ناظرین، پہلے نبی جن کو اللہ رب العزت نے موت نہیں دی اور جن کے زندہ رہنے کا ذکر خود قرآن کریم میں ملتا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا گیا نبی ہوں اور میں دعوت حق دینے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ لیکن جس قوم کی طرف اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا وہ قوم یہودی قوم تھی، اور ان کی کتاب میں یہ واضح لکھا ہوا تھا کہ ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا۔ اسی ڈر کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے تو وہ ہمارے دین کو ختم کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ان یہودیوں کو حق کی طرف بلاتے رہے اور دعوت حق دیتے رہے، لیکن وہ بدبخت قوم آپ علیہ السلام پر ایمان نہ لائی اور آپ کو جھٹلاتی رہی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب یہ لوگ میری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے اور اسی طرح جہالت پر ڈٹے رہیں گے، ایک دن آپ علیہ السلام نے یہودیوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ آپ میں سے کون ہے جو اللہ رب العزت کے دین پر ایمان لاتا ہے؟ تو ان میں سے 12 یا 19 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اقرار کیا کہ ہم اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں، اور کہا کہ یقیناً آپ علیہ السلام ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ چنانچہ ان خوش نصیبوں کے علاوہ باقی تمام لوگوں نے دین اسلام قبول نہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح جھٹلاتے رہے اور اپنے سابقہ دین یعنی یہودیت پر قائم رہے۔ چنانچہ جب یہ چند لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو یہودیوں نے دیکھا کہ اگر اسی طرح لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے رہے تو ہمارا دین تو ختم ہو جائے گا، کیوں نہ ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت حق دینے سے روکا جائے یا پھر نعوذ باللہ ان کو قتل ہی کر دیا جائے۔ اس طرح تمام یہودیوں کی مشاورت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ چنانچہ یہودیوں نے ایک توتیانوس نامی شخص کو مقرر کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے۔ ادھر جب توتیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا تھا تو ادھر اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لاؤ۔ وہ فرشتہ اللہ پاک کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ آسمانوں کی طرف لے آیا۔ جب آپ علیہ السلام آسمان پر پہنچے تو آپ علیہ السلام کی ملاقات آپ کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس وقت آپ کی والدہ نے آپ علیہ السلام کو گلے لگا کر پیار کیا تو آپ علیہ السلام نے اپنی والدہ سے فرمایا کہ اے اماں جان،
اب ہماری ملاقات روز قیامت ہی ہوگی۔ اس طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھائے گئے تو اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 33 سال تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کو آسمان پر لے گئے تھے اور ادھر یہودی باہر کھڑے ہو کر اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جس کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ نہ جانے کب طوطیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے باہر آئے۔ اس طرح جب کافی دیر گزر گئی اور وہ شخص باہر نہ آیا تو اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف گئے کہ دیکھیں کہ کیا ماجرا ہے، تو انہوں نے وہاں ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح تھا۔ انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا یہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے، لیکن یہ تو ہمارا بھیجا ہوا وہی شخص طوطیانوس ہے جس کو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر تمام یہودی پریشان ہو گئے اور دو گروہوں کے درمیان تقسیم ہو گئے اور تمام یہودی آپس ہی میں لڑنے اور جھگڑنے لگے۔ اس لڑائی کے اندر بہت سارے یہودیوں کا قتل عام ہوا، جس طرح اللہ رب العزت قرآن کریم کی سورہ نساء کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا، حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہ کیا اور نہ ہی انہیں سولی چڑھایا، مگر ان کے لیے کسی کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنایا گیا، اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں، مگر یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، بلکہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا اور یقیناً وہ قتل نہیں کیے گئے اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دنیا میں تشریف لائیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی صلیب کو توڑیں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 7 برس تک اس دنیا کے اندر زندگی گزاریں گے اور اللہ پاک کے دین کو عام کریں گے۔ آپ علیہ السلام کو مدینہ کی سرزمین میں گنبد خضرا کے نیچے دفن کیا جائے گا۔ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ قتل ہو گئے یا سولی پر چڑھائے گئے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور وہ کفر کر رہے ہیں۔ پیارے ناظرین، اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی کے بارے میں جن کو اللہ رب العزت نے لمبی زندگی عطا فرمائی ہوئی ہے، وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہری طور پر اس وقت دنیا میں تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا کے اندر ظاہر ہو چکا ہوگا۔ دجال اس دنیا سے اپنا فتنہ اور فساد پھیلا رہا ہوگا اور وہ لوگوں کو اللہ پاک کے دین سے دور کرے گا۔ اس وقت حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کو اللہ پاک کے دین کا حکم دیں گے اور لوگوں کو اللہ پاک کی وحدانیت کی طرف بلائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع سے ہوتا ہوا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کے پاس آ کر رک گیا۔ اس وقت اس شخص نے کچھ پڑھا اور پھر واپس چلا گیا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یہ شخص کون تھا؟ اس وقت کوئی بھی شخص اس کے بارے میں علم نہیں رکھتا تھا، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بولے کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں، یہ شخص حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام بہت ہی نیک اور خدا ترس انسان ہیں، اور بعض روایات کے اندر حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر حضرت ذوالقرنین کے ساتھ بھی ملتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ساتھ کسی سفر پر گئے اور وہاں پر آپ علیہ السلام نے آب حیات پیا، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو تا حیات زندہ رہنے کا موقع ملا۔ پیارے ناظرین، اب بات کرتے ہیں تیسرے نبی کی جو زندہ ہیں، وہ ہیں حضرت الیاس علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کے اندر 2 مرتبہ بیان ہوا ہے، جس طرح کے تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میرا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک پہاڑی سے ہوا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک آواز سنائی دی کہ اے اللہ،
مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ پتہ لگاؤ کہ یہ آواز کس کی ہے۔ لہٰذا میں پہاڑی کے اندر گیا تو دیکھا کہ ایک سفید پوش بزرگ اللہ پاک کی عبادت میں مشغول تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا اور کہا کہ اے بندے، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے، تو اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، جی ہاں۔ اس بندے نے کہا کہ میرا سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دو، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے واپس آ کر حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ وہاں چلے گئے۔ جب ہم لوگ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو میں پیچھے کھڑا ہو گیا، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام کافی دیر تک آپس میں بات چیت کرتے رہے۔ اللہ پاک کی طرف سے ان پر آسمان سے کھانا نازل ہوا تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی پاس بلا لیا۔ اس طرح ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ وہ پرندہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آیا اور حضرت الیاس علیہ السلام اس پرندے پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلے گئے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہر ماہ رمضان میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور وہاں پر روزے رکھتے ہیں، اور جب حج کا موقع آتا ہے تو ہر سال دونوں نبی حج ادا کرتے ہیں، اور دونوں نبی مختلف مقامات پر مصیبت زدہ لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اب بات کرتے ہیں چوتھے نبی کی، وہ ہیں حضرت ادریس علیہ السلام، جن کے زندہ ہونے کی بھی روایات ملتی ہیں۔ شب معراج کی رات چوتھے آسمان پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کی سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے ذکر میں بھی مشغول رہا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑا سینے کا کام کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کپڑوں کی سلائی کرتے جاتے اور اللہ پاک کا ذکر بھی بلند کرتے جاتے۔ جب شام ہو جاتی تو آپ علیہ السلام کی نیکیاں بے تحاشا ہو جاتی۔ زمین پر رہنے والے انسانوں میں سے سب سے زیادہ نیکیاں حضرت ادریس علیہ السلام کی ہوتی، اور آپ علیہ السلام کی نیکیاں اللہ پاک کے ہاں شمار ہو جاتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا تھا، لیکن بعض روایات میں ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے اور پانچویں آسمان کے درمیان قبض کر لی گئی تھی۔